اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا ترتیب کے ساتھ شہادت مسلم ابن عقیل۔ آج کوفے کی گلیوں میں عجب سما ہے، لوگ جوک در جوک مسلم کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں۔ 18,000 کے قریب لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے۔ کوفے والے آ کر بیعت کرتے اور چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حاکم کوفہ نعمان بن بشیر کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو مسجد میں بلایا۔ لوگوں کے اجتماع میں وہ منبر پر چلا گیا اور لوگوں کو باور کرانے کی کافی سعی کی کہ مسلم کا ساتھ نہ دیں، مگر بے سود رہا۔ عبداللہ ابن مسلم ربیعہ حضرمی جو بنی امیہ کا حامی تھا، اس نے کہا، اے نعمان، تیری یہ تقریر بہت کمزور ہے۔ عبداللہ ابن مسلم نے ایک خط یزید کو لکھا جس میں مسلم ابن عقیل کی کوفہ آمد اور بیعت کا ذکر اور نعمان بن بشیر کی سستی کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی لکھا کہ ایک سخت گیر شخص کو گورنر بنا کر بھیجا جائے۔ عمر سعد لعین نے بھی ایک خط یزید کو لکھا۔ اس خط کا مضمون بھی ویسا ہی تھا جس طرح عبداللہ ابن مسلم نے لکھا تھا۔ جب اس بات کی خبر یزید کو ہوئی تو یزید بہت پریشان ہوا۔ یزید ملعون نے ابن زیاد کو نعمان ابن بشیر کی جگہ پہ حاکم کوفہ مقرر کیا۔ ابن زیاد ملعون جیسے ہی کوفہ پہنچا، اس نے ہانی ابن عروہ کے ہاں اپنے ملازمین بھیجے اور یہ پیغام بھی دیا، اے ہانی رئیس سردار ہوتے ہوئے اس طرح لاپرواہی! آپ مجھ سے ملنے آئیں گے یا میں آپ سے ملنے آؤں؟ جب ہانی ابن عروہ نے یہ بات سنی تو ابن زیاد سے ملنے گئے۔ اس وقت ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کی حوالگی کا مطالبہ کیا تو ہانی نے رد کر دیا، تو ملعون نے ہانی ابن عروہ کی رہائی کی شرط مسلم ابن عقیل کی حوالگی رکھ دی، تو ہانی نے رد کی، یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں۔ مسلم نے ہانی کا گھر چھوڑ دیا اور خاندان ہانی کے ساتھ قیام کیا۔ تمام قبائل و طوائف مسلم کے ساتھ ملحق ہوئے۔ یہ لوگ انتہائی پرجوش تھے۔ اتنے میں رؤسائے کوفہ بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے افواج شام اور کوفے کے قہر سے ان کو ڈرایا۔ بزدل اور بے وفا کوفی لوگ چلے گئے تھے۔ جب نماز مغربین کا وقت ہوا تو مسجد کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جب عشاء کی نماز کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، صرف 30 بندے مسلم کے ساتھ تھے۔ جب باب کندہ سے نکلا تو مسلم تنہا رہ گیا۔ اتنے بڑے کوفے میں مسلم آج تنہا تھا۔ ابو مخنف کے مطابق مسلم ایک گھر کے در پہ پہنچا تو ایک عورت اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی جسے طوع کہتے ہیں۔ جناب مسلم اس کے قریب ہوئے
اور کہا اے اللہ کی کنیز، اگر ایک گلاس پانی دے تو اللہ قیامت کے روز تجھے پیاس سے بچائے۔ طوٰا نے خوش ہو کر ٹھنڈا پانی دیا۔ جب مسلم پانی پی چکے تو وہیں پہ بیٹھ گئے تو طوٰا بولی اے مومن، اپنے گھر جاؤ، آج کل کوفے کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ طوٰا نے یہی سوال دہرایا تو مسلم روتے ہوئے اٹھے اور فرمایا اے بی بی، اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرا یہاں اہل و عیال ہے۔ اگر آج کی شب مجھے مہمان رکھو تو بروز محشر خدا تجھے مہمان بنائے۔ طوٰا نے عرض کیا تمہارا نام کیا ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ جناب مسلم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جب طوٰا نے آپ کو پہچان لیا تو آپ کو گھر میں دعوت دی، یہ بھی عرض کیا کہ میں آپ کی کنیز ہوں۔ طوٰا نے حق میزبانی ادا کی اور مسلم عبادت الہی میں مشغول ہوئے۔ روایت کے مطابق جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم کو چھوڑ کر لوگ بھاگ چکے ہیں تو ابن زیاد کافی خوش ہوا اور یہ حکم جاری کیا کہ مسلم جس گھر میں ہے وہ ہمارے حوالے کرے، ورنہ اس گھر کو آگ لگائی جائے گی، اور جس نے مسلم کے بارے میں معلومات دی اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جب انعام کی بات طوٰا کے بیٹے بلال نے سنی تو وہ بھی لالچ میں حواس کھو بیٹھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا ماں بہت خوش ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو ماں نے کہا بیٹا پتہ ہے آج مسلم ہمارے مہمان ہیں۔ یہ سننا تھا بلال خاموش رہا اور بستر پر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی طوٰا کا بیٹا گھر سے باہر نکلا اور دارالامارہ کی طرف چل پڑا۔ ابن زیاد کو مسلم کی خبر دی تو ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ بلال کی گردن میں سونے کا ایک ہار اور سر پہ تاج رکھا جائے، اور بلال عمدہ ترین گھوڑے پہ سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے پیچھے تمام سپاہی طوٰا کے گھر کی طرف آئے تو یہ صدائیں جب طوٰا نے سنی تو مسلم ابن عقیل کو ان کے بارے میں بتایا۔ جب مسلم نے فرمایا اے ضعیفہ پریشان نہ ہو، یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، یہ کہہ کر خود سے ہم کلام ہوئے، اے مسلم موت کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور لباس جنگ زیب تن کیا۔ اتنے میں ابن زیاد کی فوج نے حملہ کر دیا تو مسلم نے بھی جواب میں دشمنوں کو طوٰا کے گھر سے نکال پھینک دیا۔ مسلم تن تنہا دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ طوٰا رو کر کہتی ہے اگر آپ شہید ہو گئے تو میں بھی جان قربان کرتی ہوں۔ طوٰا گھر کی چھت پہ چڑھ کر مسلم کو داد دے رہی ہے۔ جو شخص مسلم کے مقابلے میں آ جاتا مسلم ان کو شیر کی طرح چیر پھاڑ دیتے۔ 50 کے قریب سپاہیوں کو فنار کیا تو محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو خط لکھا کمک بھیجی جائے تو ابن زیاد ملعون نے بہترین لشکر کو بھیجا، ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ بھلا ایک شخص
اس قدر سپاہیوں کو قتل کر سکتا ہے؟ محمد ابن اشعث نے جواب دیا کہ اے امیر، میں کسی سبزی فروش سے جنگ نہیں لڑ رہا۔ ابن زیاد نے مزید 500 سواروں کو بھیجا اور یہ بھی کہلا بھیجا، اگر اس شجاع پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو اس کو امان دو۔ یہ بات محمد بن اشعث نے سنی تو مسلم سے بات کی، اے مسلم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، آؤ ابھی ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا، اے ملعون، مجھے ابن زیاد کی امان نہیں چاہیے۔ مسلم خود سے کہنے لگے، اے جان، اب شہادت کے لیے تیار رہنا۔ اتنے میں ایک شخص نے پتھر مارا، جو پیشانی پہ لگا تو خون جاری ہوا۔ مسلم نے مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، یبن رسول اللہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسلم پہ کیا بیت رہی ہے؟ ابو مخنف کے مطابق کوفیوں نے ایک گڑھا کھودا، اسے ڈھانپ دیا۔ مسلم لڑتے لڑتے گڑھے میں گرے تو دشمن کے تمام سپاہی اوپر سے حملہ آور ہو گئے۔ مسلم پیاس کی حالت میں نڈھال ہوئے تو مسلم فرماتے ہیں، مجھے پانی پلا دو۔ کسی نے بھی پانی نہیں دیا تو عمرو ابن حریث نے اپنے غلام کو پانی لانے کو کہا تو غلام پانی کا پیالہ بھر لایا۔ جب مسلم نے پیالے کو منہ لگایا تو پیالہ خون سے بھر گیا۔ مسلم نے پانی پھینک دیا، دوسرا پیالہ بھی خون سے بھر گیا، اس کو بھی پھینک دیا۔ جب تیسری مرتبہ پانی لایا تو دندان مبارک پیالے میں گر گئے تو مسلم شکر خدا کرتے ہیں۔ مسلم کو ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ جب ابن زیاد کے پاس مسلم کو پیش کیا تو مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، تو لانے والے نے کہا، اے مسلم، امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم نے فرمایا، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ جب مسلم کو دارالامارہ لایا گیا تو عمر ابن سعد بھی موجود تھے۔ مسلم نے عمر سے کہا، میری ایک وصیت ہے، جب سے میں اس شہر میں آیا ہوں میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے، میری زرہ بیچ کر میرا قرض اتار دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد میرے جسم کو دفن کرنا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی شخص کو مولا حسین کے پاس بھیجنا، اگر مکہ سے نکلے ہیں تو واپس پلٹایا جائے اور کوفہ نہ آئیں، کیونکہ کوفہ والے اب بدل چکے ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم کو چھت پہ لے جایا جائے۔ مسلم تکبیر و درود پڑھتے ہوئے چھت پہ پہنچے تو مسلم ابن عقیل نے بکر ابن حمران کے بیٹے سے التجا کی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے، مگر اس نے اجازت نہیں دی۔ مسلم کو چھت سے گرا دیا گیا اور مسلم ابن عقیل کا سر مبارک جسم سے اور مسلم ابن عقیل کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔